خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازی اون منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، سربازی او احتیاج به خودسازی دارد، احتیاج به آگاهی دارد، احتیاج به روشنبینی دارد. نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه‌ای نداریم. نه، به عکس ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. جی ناظرین، بہت شکریہ آج پھر ہمیں جوائن کرنے کا. ہم آپ کے لیے سلسلہ دروس پیش کر رہے ہیں نظریہ انتظار رہبر انقلاب کی نگاہ میں. یہاں پر اگلی بحث یہ ہے کہ انتظار کے فوائد کیا ہیں، انتظار کے نتائج کیا ہیں کہ جو انتظار مکتب تشیع کے اندر ہے. یہ جس انتظار کے مفہوم کو ہم نے جو ہے وہ بیان کیا، انتظار فرج کے مفہوم کو، اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے فوائد کیا حاصل ہو رہے ہیں انسانیت کو. تو انتظار فرج کی جو مفہوم ہے، کانسیپٹ ہے، اس کے کئی نتائج ہیں، کئی اس کے اثرات ہیں، اس کے کئی جو ہیں وہ نتائج ہیں، فوائد ہیں. سب سے پہلا یہ کہ وہ انسانیت کو وہ طاقت دیتی ہے، وہ ہمت دیتی ہے کہ وہ معنوی، روحانی اور مادی دنیاوی ترقی کے حوالے سے جو ہے وہ امیدوار ہو سکے، وہ آگے بڑھنے کی جرات کر سکے، ہمت کر سکے. اس کے اندر یہ ہمت پیدا ہوتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے کہ وہ روحانی ترقی اور مادی ترقی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ایک مشخص ایک افق ہوتا ہے کہ جس طرف اس کو پہنچنا ہوتا ہے. جس شخص کے سامنے کوئی خاص ہدف نہ ہو تو اس کی زندگی بے ہدف ہو جاتی ہے، اس کی لائف جو ہے اس کے اندر سے مقصد ختم ہو جاتا ہے. جس کا کوئی مقصد نہ ہو انسان کا، اس کی زندگی جو ہے لغو و لعب میں گزرتی ہے، اس کی زندگی باطل اور عاطل چیزوں کے اندر اس کی زندگی صرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو شخص با مقصد زندگی گزارتا ہے اور اس کے سامنے اتنا بڑا مقصد ہو تو اس کی آپ دیکھتے ہیں کہ لائف کے اندر بھی، اس کی زندگی کے اندر بھی اس مقصد کے اثرات ہوتے ہیں. اس کے اندر اس کی ہمت جو ہوتی ہے اپنے مقصد کے مطابق ہوتی ہے. جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے انسان اسی تحت جو ہے اپنی جو ہے ترقی اور اپنی پرواز کو مینیج کرتا ہے. جس کا جتنا چھوٹا مقصد ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے مطابق گزرے گی. اس لیے کہا کہ کامیاب انسانوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے لیے بلند اہداف تعین کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان بلند اہداف کے پیچھے جو ہے وہ جاتا ہے اس کے پھر معیارات زندگی کے بلند ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پھر بہت اوپر ہوتے ہیں، بہت بلند ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جو انتظار فرج جو ہے انسان کی زندگی کو بہت عظیم مقصد دیتا ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ مقصد دیتا ہے، بہت بلند مقصد دیتا ہے، بہت بڑا افق دکھاتا ہے اس کے سامنے کہ جس سے معاشرے آمادہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے لوگوں کے اندر جب اس کے سامنے، جب انسان کے سامنے انتظار اتنا بڑا افق رکھتا ہے تو پھر انسان جو ہے اپنی زندگی کو اس کے مطابق قدم اٹھاتا ہے. پھر چھوٹے قدم نہیں اٹھاتا، پھر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہے. اس کے سامنے دنیاوی ترقی کے اور روحانی ترقی کے بہت بڑے بڑے منازل جو ہیں اور مراتب اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ مجھے اگر اس ہدف پہ پہنچنا ہے تو مجھے
بڑی بڑی راہوں کو اور منازل کو طے کرنا ہے، اور اس وجہ سے اس کے اندر ایک طاقت اور ایک ہمت اور ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس ہدف کے پیچھے ہے وہ ہدف الہی ہدف ہے، وہ محقق ہونے والا، وہ حقیقت رکھتا ہے، وہ اس کے سامنے ایک زندہ ہدف ہے، نئی کوئی تصور اور خیالات اور آرزوؤں کے پیچھے انسان جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، کہ جیسے اکثریت انسان جو ہے آج کل کی دنیا میں ایسے اہداف کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف انسان نے آپس میں بنائی ہوئی کچھ جو ہے وہ آپس میں بنائے ہوئے کچھ پتلے ہیں، کچھ جو ہے وہ آپس میں بنائے ہوئے کچھ خیالی تصورات ہیں کہ جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اور اس سے اپنی کامیابی تصور کر رہا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی کامیابی کا ہدف جو ہے وہ ظہور کو قرار دے، امام زمانہ کی نصرت کو قرار دے، تو اس کے لیے کتنے بلند افق کھل جائیں گے، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اس کے لیے بے معنی ہو جائیں گی، وہ انسان پھر بڑے منازل کی طرف جائے گا اور بڑے امور کی طرف جائے گا، اب وہ چاہے وہ روحانی امور ہوں یا پھر مادی، اس کی عبادتیں فرق کر جائیں گی، اس کی دعائیں فرق کر جائیں گی، اس کے زیارتیں جو ہیں وہ فرق کر جائیں گی، اس کے اندر ایک ترقی آ جائے گی، اس کی دنیاوی ترقی جو ہے وہ بدل جائے گی۔ وہ ایک پہلے چھوٹا مقصد دیکھ رہا تھا، اب اس کے پاس اتنا بڑا مقصد ہے۔ پہلے وہ صرف یہ مقصد دیکھتا تھا کہ اپنی زندگی کو انسان جو ہے وہ اچھی طرح چلا لے، لیکن اب اس کے سامنے کیا افق کھلتا ہے کہ وہ خود اپنے نہیں بلکہ انسانی معاشرے کے لیے کچھ ایسا کام کر جائے کہ وہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے تیار ہو جائے، وہ خود بھی اور اپنے لوگوں کو بھی دنیا کے اندر اس طرح آمادہ کر دے کہ وہ امام زمانہ کے لیے تیار ہو جائیں، وہ بھی حقیقی منتظر بن جائے اور وہ دوسروں کو بھی اس راہ پر جو ہے وہ گامزن کر دے۔ اس کے علاوہ جو نتائج ہیں انتظار فرج کے، وہ یہ ہیں کہ انسان کی زندگی کو بے مقصدیت سے نجات دیتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں مغربی جو طرز زندگی ہے اس نے انسان کو بے مقصدیت کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیا ہے۔ آج کل کی دنیا میں نوجوان جو ہے وہ بے مقصدیت کی طرف جا رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں ہے، پوری زندگی بطلت میں گزارنا، جو ہے لغو و لہو میں گزارنا، بغیر کسی خاص مقصد کے پوری رات اور دن موبائلوں میں، انٹرنیٹ میں اور سوشل میڈیا پہ ضائع کرنا، صرف یہ کہ ہمیں لذت اٹھانی ہے، ہمیں اس دنیا سے، مادی دنیا سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے جو ہے وہ چند اوقات جو ہیں وہ خوش گزرانی میں گزارنے، یہ مقصد رہ گیا ہے آج کل کے نوجوانوں کا۔ کوئی بلند ہدف نہیں ہے، زندگیوں کو جو ہے وہ ایک بند راہ کی طرف لے گئے ہیں آج کا مغربی طرز زندگی۔ انسانیت کے سامنے کوئی کھلا ہوا روشن مستقبل انسان اپنے سامنے نہیں دیکھتا۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر خودکشی کی شرح پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی، کیونکہ انسان کے سامنے مغربی طرز زندگی نے اس کے ٹیکنالوجی اور سائنس کے باوجود اس کے سامنے ایک بند راہ قرار دی ہے کہ جس کے آگے انسان اپنا مستقبل نہیں دیکھ رہا۔ لہٰذا انتظار فرج جو ہے انسان کو اس بند راہوں سے نجات دیتا ہے، اس کی زندگی کے سامنے ایک اتنا کھلا ہوا افق رکھتا ہے، اتنی کھلی مقصد کو سامنے رکھتا ہے کہ جو مقصد اس کو لے کر جاتا ہے خدائے لامحدود کی طرف۔ انسان اپنے جو ہے راہ کو ایک لامحدود راہ پاتا ہے، اور جس انسان کے سامنے اتنا کھلا ہوا افق آ جاتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ لغو و لہو سے اور بطلت سے جو ہے وہ نجات پا جاتی ہے۔ وہ پھر اپنی زندگی باطل اوقات میں صرف نہیں کرتا، باطل امور میں صرف نہیں کرتا، اس کی زندگی کے اندر ڈیڈیکیشن آ جاتی ہے، کمٹمنٹ آ جاتی ہے، وہ ایک مقصد کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے سارے اوقات جو ہوتے ہیں وہ مینیجڈ ہوتے ہیں، کس طرح وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ انتظار فرج کا جو تیسرا نتیجہ ہے اور اثر ہے وہ یہ کہ انسانیت کو وہ یہ باور کراتی ہے کہ تم اپنی جو ہے سرنوشت، تم اپنی قسمت خود لکھ سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ تمہاری قسمت دوسرے لکھیں یا تم اپنی قسمت کے حوالے سے مجبور ہو، بلکہ تمہارے اندر اتنے جو ہے وہ صلاحیت ہے، تمہارے اندر اتنی جو ہے وہ اہلیت موجود ہے کہ تم خود اپنے امور کی اصلاح کر سکتے ہو، اپنے معاملات کو خود دیکھ سکتے ہو اور اپنے آپ کو اتنا آمادہ کر سکتے ہو کہ تم ظہور کے لیے اپنے آپ کو، ظہور کی نصرت کے لیے امام زمانہ کے اصحاب میں سے اپنے آپ کو بنا سکتے ہو۔ انسانی معاشروں کو اتنا دبایا گیا پچھلے ادوار میں کہ اکثر اسلامی معاشرے اپنا اختیار کھو بیٹھے ہیں، وہ استکبار کے سامنے، طاغوت کے سامنے بالکل تسلیم سر خم کیے ہوئے بیٹھے ہیں، سر تسلیم خم کیے ہوئے بیٹھے ہیں، جیسے ان کے اندر
جو ہے کوئی صلاحیت نہیں ہے. وہ ہر چیز سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بنا کر دی جائے گی, ہمیں لقمے بنا کر دیے جائیں گے تو ہم تو زندہ رہیں گے, ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. کمزور ممالک کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ ان کے لوگ کچھ جو ہے فائدے کے نہیں ہیں, نہ وہ ان کے پاس علم ہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ ان کے پاس سائنس ہے, نہ ان کے پاس کچھ ہے, تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری تقدیر کوئی اور لکھے گا, ہم اپنی تقدیر نہیں لکھ سکتے. اس لیے ان کے ممالک حکومتیں ساری عمر جو ہیں وہ غلامی میں گزارتے, لیکن غلامی میں گزار دیتے. لیکن انتظار فرج کا اگر تصور آ جائے کسی معاشرے کے اندر, تو اس کے اندر غلامی اور اس کے اندر دوسروں کی طرف سے تقدیر لکھنے کا مفہوم یکسرے ختم ہو جاتا ہے. یہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اگر اس کے انتظار فرج کا جو ہے مفہوم اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس پر وہ باور قلبی کر لے. جو آخری اثر یہاں, چوتھا اثر یہاں بیان ہو رہا ہے انتظار فرج کے, اور نتائج بیان ہو رہے ہیں کہ انسان جب یہ باور کر لیتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے, اسلامی معاشرہ, انسانی معاشرہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکتا ہے, تو پھر وہ بات آتی ہے کہ وہ ظلم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ طاغوت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ استکبار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, مقاومت کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے. وہ ہتھیار نہیں ڈال دیتا سامنے والے کے, دشمن کے سامنے, کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر لے, اس کو غلام تصور کر لے, غلام تصور کر کے اس کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر لے. نہیں, بلکہ وہ کھڑا ہوتا ہے ظلم کے خلاف, وہ اپنی تقدیر خود لکھنا جانتا ہے, وہ ظالم کے سامنے آنکھ ملا کے کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ وہ انتظار فرج کا قائل ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب تک میں ظلم کے بتوں کو نہیں ڈھاؤں گا, اس جو شرک میں میں مبتلا ہوں, خدا کے سامنے جو میں نے اور خدا بنایا ہوا, ان بتوں کو اگر میں نہیں توڑوں گا تو میں انتظار فرج کی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا, میں ظہور کی منزل کو نہیں پا سکوں گا. تو پھر انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے, انسان کے اندر اعتقاد ہوتا ہے, انسان کے اندر نظریہ پیدا ہوتا ہے طاغوت کے سامنے کھڑے ہونے کا. جیسے کہ انقلاب اسلامی میں ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بطور احسن اور بطور افضل دیکھی, بطور اکمل دیکھی, کہ ہم نے وہاں یہ دیکھا کہ دنیاوی ترقی بھی میسر آئی, روحانی ترقی بھی معاشرے کو میسر آئی, اس کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کو, نوجوانوں کی زندگیوں کو بے مقصدیت سے نجات دلائی گئی, ان کے سامنے ایک روشن افق رکھا گیا انتظار فرج کا. اس کے علاوہ اپنی تقدیر خود لکھنے کا اعتماد آیا لوگوں کے اندر, وہ قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی, اور آج وہ صرف خود نہیں بلکہ دوسری قوموں کو بھی, مظلوم قوموں کو بھی اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کا سبق سکھا رہے ہیں. اور انہوں نے ظلم کے سامنے, استکبار کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملائیں, اپنے معاشرے کو جو ہے وہ ظلم سے نجات دیا, اور دوسرے معاشروں کو بھی یہ درس دے رہے ہیں, یہ عبرت دے رہے ہیں کہ خود بھی تم لوگ کھڑے ہو اپنے پیر پہ, اگر کھڑے نہیں ہوگے تو کچل دیے جاؤ گے ظلم اور استکبار اور طاغوت کے پیروں تلے. دنیایی که در او علم همراه باشه با معنویت، تمدن همراه باشه با معنویت، ثروت همراه باشه با معنویت، این دنیا دنیای انسانی خواهد بود. ما امروز در زمینه‌های مقدماتی عالم انسانی داریم حرکت میکنیم. ما مثل کسانی هستیم که در این پیچ و خم‌های کوه‌ها و تپه‌ها و راه‌های دشوار داریم حرکت میکنیم که برسیم به بزرگراه. وقتی رسیدیم به بزرگراه تازه هنگام حرکت به سمت اهداف والاست. بشریت داره از این کوره راه‌ها حرکت میکنه در طول این چند هزار سال عمر بشر تا برسه به بزرگراه. و بزرگراه که رسید به اون دوران ظهور حضرت بریت الله، اونجا حرکت اصلی انسان آغاز خواهد شد، حرکت سریع انسان آغاز خواهد شد، حرکت موفق و بی زحمت انسان آغاز خواهد شد که زحمت فقط عبارت از همین که انسان این راه رو حرکت کنه و بره، حیرتی دیگه در اونجا وجود نخواهد داشت. جی ناظرین، تو یہ آج ہمارے اس حوالے سے درس تھا کہ جس میں ہم نے مختصر اور مفید آرائز انتظار فرج کی شرائط اور اس کے آثار اور نتائج کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی. یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خودمون رو آماده کنیم برای سربازی امام زمان.